أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتموا الشهادة وقال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام من الكبائر الشهادة الزور اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس گھڑی پر پہنچے ہوئے ہیں وہ انتہائی نازک اور پر احساس گھڑی ہے، اور اگر ان اوقات میں ہمارے اندر احساس اب بھی ہم بیدار نہ کریں، ہم سے بڑا کائنات میں بے حس کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس احساس کی بیداری میں کائنات کا، ہندوستان کا ہر خیر والا طبقہ جڑا ہوا ہے، جن جن کے اندر جتنے خیر ہیں وہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم بیدار ہو جائیں، ہم بیدار ہو جائیں۔ اور کتنی دیر کے لیے بیدار ہوں، کتنے وقت کے لیے بیداری کا مطالبہ ہے، کتنی دیر کے لیے ہم لوگوں کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں، کتنی دیر کے لیے ہم لوگوں کو فعال بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو بس اتنی دیر کے لیے ہمیں فعال بنانا چاہتے ہیں، حرکت میں لانا چاہتے ہیں، جتنی دیر میں آپ اپنی صحیح شہادت، اپنی صحیح وکالت، اپنی صحیح شفاعت، یعنی اپنی ووٹ صحیح ادا کر سکیں۔ ووٹ شرعی اعتبار سے شہادت بھی ہے، وکالت بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ یہ تین کام
یہ ایک ہی کام میں موجود ہے۔ آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو آپ گویا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں، جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں، یہ میرے حق میں خیر ہے، ہم سب کے حق میں خیر ہے، امن ہے، سلامت ہے، اور اس کے سلسلے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ گویا ایک ایک ووٹ ایک ایک گواہی، ایک ایک ووٹ ایک ایک گواہی۔ جتنے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ سب گواہی دے رہے ہیں، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ اگر کوئی غلط گواہی دے یا جھوٹی گواہی دے، گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، تو غلط گواہی دینا یا تو جھوٹی گواہی دینا۔ غلط گواہی جہالت سے ہوتی ہے، کسی آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی اس آدمی کی حرکت کیا ہے، اس نے یوں سمجھا یہ فرشتہ ہے، یہ گواہی دے دی کہ بھئی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور اس نے تحقیق بھی نہیں کی، تحقیق بھی نہیں کی، معلوم بھی نہیں کیا، غلط گواہی دے دی، تو یہ انسان بھی گنہگار۔ کیوں؟ ظالم کو ساتھ دینے والا، ظالم کی شہادت دینے والا، ظالم کی تائید کرنے والا، ظالم کو پروان چڑھانے والا، ظالم کے حوصلہ بڑھانے والا، تو یہ بھی غلط ہوا۔ اگر کوئی جھوٹی دے، جھوٹی کیا مطلب؟ دل میں ہے یہ صحیح اور کہہ رہا ہے وہ صحیح، اور کہنے کی وجہ دو ہے۔ یہ کیا؟ اس نے پیسہ دیا، ریچارج کیا اس کو کہ آؤ بھائی ہم 500 روپے دیں گے، آؤ بھائی ہم 1000 روپے دیں گے، آؤ ہم 2000 دیں گے۔ ایک جگہ پر ہم لوگ الیکشن کی محنت میں گئے تو وہ کہنے لگے، حالانکہ وہ سادہ سیدھا ایک ماحول تھا، اس وقت گئے تھے، تو کہنے لگے حضرت یہاں کے لوگ اتنے نالائق ہیں، اتنے نالائق ہیں، سب سے پیسہ لیتے ہیں اور سب کو تسلی دیتے ہیں۔ 500 روپے والا آیا اس سے بھی لو، 1000 روپے والا آیا اس سے بھی لو، 2000 والا آیا اس سے بھی لو، 4000 والا آیا اس سے بھی لو، جتنے آ رہے ہیں سب سے لو، لیکن دیں گے اسی کو جو ان کے دل میں ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ غربت ہے، تکلیف ہے، چلو بھی وقتی طور پر پیسہ مل رہا لے لیتے ہیں، لیکن یہ ووٹ بیچتے نہیں ہیں، غریب ہیں، غدار نہیں ہیں، غریب ہیں، غدار نہیں ہیں، لیتے ہیں پیسہ، چلو بھئی کل چاول کا موٹا لے لیں گے، گوشت کھا لیں گے، جب پیسہ آ رہا ہے زندگی میں اس نے دیا نہیں، دے رہا ہے، لے لو، لیکن کرو وہی جو کرنا ہے۔ تو وہ ان لوگوں نے یہ بتایا ان کے بارے میں۔ تو یہ غریب ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ اپنی ضمیر کو نہیں بیچتے، اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے، تو لوگ بعض بیچ دیتے ہیں۔ چلو بھئی کتنے کو بیچتے ہیں؟ 2000 کو، 2000 روپے کو آپ نے ووٹ بیچ کر اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ اگر وہ 2000 دیا ہوا ظالم، 5000 دیا ہوا ظالم، 1000 روپے دیا ہوا ظالم، اگر وہ اقتدار پر آ جائے، دنیا بھر میں جتنا فساد کرے ان سب میں آپ حصے دار، ان سب میں آپ شریک، ان سب میں آپ ساتھ، ان سب میں آپ کی ہوا، آپ کی پھونک، آپ کی تائید شامل حال ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس کو پروان چڑھایا، پیسہ لے کر 2000 میں ایمان بیچ دیا،
2000 میں مسلمانوں کو پر ظلم کرنے کی اجازت دے دی، 2000 میں مسجد کو بند کرنے کی اجازت دے دی، یوں کہا مسجد بند کرنا چاہتے ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کتنے روپے میں ہوا؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارے آدمی، ہمارے آدمی، ہمارے آدمی۔ کیا تمہارے آدمی؟ بھئی آپ کے آدمی کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے؟ بھئی ہماری ذمہ داری ہے، چاہے ہمارا آدمی غلط راستے پر ہی کیوں نہ ہو تو ہمارے ذمہ اس کو ساتھ دینا نہیں، اسے سمجھانا، اسے جا کر روکنا، اسے جا کر بتانا۔ چاہے آپ کا آدمی بڑا ہے، خاندان کا ہے، آپ کا خاندان کا رہبر ہے، آپ کے قوم کا رہبر ہے، آپ کے جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں برادری والے، یہاں برادری کتنی زیادہ نہیں چلتی جتنی زیادہ یو پی وغیرہ میں برادری چلتی ہے۔ برادری، بھئی ہم برادری والے ہیں، یہ ہمارا برادری کا ہے، یہ ہمارے برادری کا ہے، یہ ہمارے برادری کا ہے، تو وہ برادری ہونے کی وجہ سے ساتھ دے دی۔ ارے آپ نے جس کو ساتھ دیا وہ جس کے ساتھ ہے، وہ آپ کا ساتھی ظالم نہیں ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا خاندان کا بڑا جس کے ساتھ ہے وہ ظالم، وہ مکار، وہ غدار، وہ دغاباز۔ تو گویا شہادت کو بیچنا، شہادت میں عصبیت، شہادت میں عصبیت، یہ دونوں گناہ ہے۔ شہادت کی تجارت، شہادت میں عصبیت، یہ دونوں گناہ ہیں، یہ شرعی حکم ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ آپ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، بھئی میں صحیح آدمی ہوں، ہاں آپ صحیح آدمی ہیں۔ کون کون گواہی دیتے ہیں؟ ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے تم لوگوں تک بہت نہ دی سورہ فاتحہ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جی۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شہادت، ایک تو ہے شہادت، یہ شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، الا هل بلغت، اے لوگوں میں نے تم لوگوں تک میری امانت پہنچا دی؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی۔ یہ جملے کے بعد حضور نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، ان سب لوگوں نے میری رسالت کی تبلیغ کی گواہی دی ہے اور آپ بھی گواہ رہنا۔ تو علماء کہتے ہیں ہر گواہی پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ صحیح دے رہا یا غلط دے رہا؟ یہ جو گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، پیسوں کا دخل، انانیت کا دخل، طبقے کا دخل، علاقے کا دخل، برادری کا دخل، حسب اور نسب کا دخل۔ یہ گواہی دے رہا ہے، کس اعتبار سے دے رہا ہے؟ بھئی میرا ایمان، میری تحقیق اور میرا علم، میں نے جتنا معلوم کیا وہ میرے معلومات یہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ شہادت۔ نمبر 2، وکالت۔ وکالت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی طرفداری کرنا، کسی کی طرفداری کرنے کو وکالت کہتے ہیں۔ کیا جی تمہیں ان کی وکالت لے رہے ہیں؟ نہ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ہم بھی پوچھتے ہیں، کیا تمہیں بہت وکالت لے رہی؟ کیا تمہیں ان کی بہت وکالت لے رہی؟ کیا مطلب؟ طرفداری کرنے کو وکالت کہتے ہیں۔ کوئی آدمی، ارے بھئی یہ بیچارہ نہیں بول رہا ہے، اس کے طرف سے میں بولتا ہوں، یہ بیچارہ نہیں بول رہا ہے، اس کے طرف سے میں بول رہا ہوں۔ جیسے وکیل ہوتے ہیں، وکیل کسے کہتے ہیں؟ آپ کورٹ میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، چلو آپ کی طرف سے میں بولتا ہوں، وہ بولنے کے لیے فیس لیتا ہے کہ آپ کی بات
جج تک پہنچانے کے لیے، کورٹ میں رکھنے کے لیے میں آپ کی طرف سے وکالت کرتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی ترجمانی کرتا ہے، آپ کی انڈیا بولتا ہے، آپ کے اندر کی بات سناتا ہے، آپ کا درد رکھتا ہے، آپ کا دکھ رکھتا ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں جج صاحب سے وہ کہتا ہے، اسے وکیل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ووٹ ڈال رہا ہے، ووٹ ڈالنے والا وکالت کر رہا ہے۔ آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں بھئی کسے ووٹ ڈالے؟ میں اسے ووٹ ڈال لیا، کسے ووٹ ڈالے؟ میں اسے، کیا مطلب؟ وکالت کر رہا ہے، اسے اس کی طرفداری کرو، اس کی طرفداری کرو، اس کی طرفداری کرو، اس کی طرفداری کرو۔ تو یہ طرفداری کرنا بھی ہے ووٹ کی۔ اور تیسری چیز کیا؟ شفاعت، یعنی سفارش کرنا۔ سفارش کرنا، اگر کوئی آدمی اچھا ہے تو کہتے ہیں بھئی اچھا ہے، اس کے ساتھ رہو، تمہیں بھی اس کے ساتھ رہو، تمہیں بھی اس کے ساتھ رہو۔ پورے خاندان سے کہہ رہا ہے بھئی کسے ووٹ ڈالنا معلوم کیا بھئی؟ کسے ووٹ ڈالنا معلوم کیا بھئی؟ بول کر سب کو کیا کرتا ہے؟ یہ ترتیب بناتا ہے، ترغیب بناتا ہے، اپنے خاندان میں سب کو ذہن سازی کرتا ہے، گھر میں ان کو ووٹ ڈالنا، ان کو ووٹ ڈالنا، ان کو ووٹ ڈالنا۔ پھر فون کر کو، بھائی جان تمہیں کسے ووٹ ڈال رہی؟ آپا تمہیں کسے ووٹ ڈال رہی؟ پھپھو تمہیں کسے ووٹ ڈال رہی؟ خالہ تمہیں کسے ووٹ ڈال رہی؟ ساڑھواں کو فون، خاندان کے افراد، خاندان کے نوجوان، خاندان کے طبقہ، خاندان کا گروپ، محلے والوں میں چرچا پرچا، کسے ڈال رہی؟ کسے ڈال رہی؟ کسے ڈال رہی؟ کسے ڈال لے؟ کسے ڈال رہی؟ کسے ڈال لے؟ جانے سے پہلے کسے ڈال رہی؟ جا کو آنے کے بعد کسے ڈال لے؟ عربی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے میں کہتا ہوں دیکھو بھائی، ہمارا اس وقت دو طرح کی محنت، ایک ہفتہ اللہ ہمیں دیا ہے، ایک ہفتہ، اس ایک ہفتے میں ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو، ہمارے ووٹ گھٹنا نہیں، ہمارے ووٹ بٹنا نہیں۔ یہ دو باتیں یاد رکھو، ہمارے ووٹ گھٹنا بھی نہیں اور ہمارے ووٹ بٹنا بھی نہیں۔ گھٹنا نہیں کس اعتبار سے؟ یعنی ہمارے پاس جتنے ووٹ کا حق رکھنے والے ہیں ان میں سے کوئی مس نہیں ہونا، اس طرح ہم محنت کرنا، اس طرح ہم محنت کرنا کہ ان میں سے کوئی مس نہیں ہونا، سب کے پاس۔ بھئی میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنے اپنے خاندان کی فکر کرو، اپنے اپنے گلی کی فکر کرو، اپنے اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کرو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ نوجوانوں کی جماعتیں بناؤ، جتنے ہمارے حساس طبیعت والے ساتھی ہیں سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں، نوجوانوں کی جماعتیں بناؤ۔ بیٹا ہمارے یہ 6 کلاس میں تمہیں ذمہ دار، تمہیں 3 جنے، پہلے جا کو پوچھو سب کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے کیا؟ ووٹر آئی ڈی کے ساتھ 8 ڈاکومنٹس چلتے ہیں۔ اگر ووٹر آئی ڈی کسی کے پاس نہ ہو، پورے سینٹرل گورنمنٹ کے طرف سے ووٹر آئی ڈی جن کے پاس نہیں ہے، اس کے بدل میں اس کی جگہ پر 8 ڈاکومنٹس لے جا کر وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹس کون سا؟ پاسپورٹ۔ کون سا ڈاکومنٹس؟ جس کو انٹرنیشنل لیول سے ہندوستانی تسلیم کی جاتی ہے۔ آپ جہاں چاہیں اس پاسپورٹ کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، پورے عالم پھرو کیا لے کر، جہاں بھی جائیں گے یو آر انڈین، ہاؤ کیا بتاتے ہیں؟ ارے بولو بھی کیا بتاتے ہیں؟ پاسپورٹ بتاتے ہیں۔ سونوں کو جو سوریں اٹھاؤ، پھر اس کے بعد کیا کی بولنے نا حضرت بول کو، پھر گھر لگ بیٹھے انہوں کو، یہ جو سنا رہا ہوں فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں سنو، وہاں جا کر پورے محلے میں پہنچاؤ۔ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا ڈاکومنٹس کون سا؟ پاسپورٹ، جس کو انٹرنیشنل لیول سے قبولیت حاصل ہے۔ نمبر 2 آدھار کارڈ، وہ بھی ماشاءاللہ سب کے پاس موجود ہیں۔ نمبر 2 آدھار کارڈ، بہت سارے
جو NRIs کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہوتا، پاسپورٹ ہوتا ہے. وہ NRI ہوتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں. ان کے پاس آدھار کارڈ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، پاسپورٹ ہے کیا بھائی؟ پاسپورٹ آئے، جاؤ پاسپورٹ میں ووٹ دو، پاسپورٹ میں دو. تو پاسپورٹ کے نہیں ہے. بہت سارے انڈینز کے پاس پاسپورٹس نہیں ہیں. انہوں خواب میں بھی سوچتے ہیں گاؤں سے باہر گئے نہیں تو انڈیا سے باہر کہاں جاتی ہیں. تو ان کے پاس آدھار کارڈ ہے، آدھار کارڈ لے جاؤ. نمبر 3 پین کارڈ، جس میں فوٹو ہے، سگنیچر ہے اور باقاعدہ ہندوستان کی مہر ہے. جاؤ وہ دے جا کر ووٹ ڈال لو. نمبر 4 تمہاری ڈرائیونگ لائسنس ہے کیا سب کے پاس سے؟ ارے بھائی ہے نا بھائی، ایکسپیری ہوئے سے چھے نا، الحمدللہ. ایکسپیری ہو کوئی 5 سال، ایکسپیری ہو کوئی 6 سال، ایکسپیری ہو کوئی 8 سال ڈرائیونگ لائسنس. اس میں مہر بھی ہے، سیل بھی ہے، سب بھی ہے. ڈرائیونگ لائسنس اسے بھی ایکسیپٹڈ کیے ہیں ان لوگوں نے. اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس لے کر جا رہا ہے، یہ ڈرائیونگ لائسنس سے پہلے یہ سب سینٹرل گورنمنٹ کے جتنے افسران ہیں جنہوں نے اس کو ایشو کیا، وہ سب کے سب ڈرائیونگ لائسنس. اور 5ویں، اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہونے کے اعتبار سے آپ کو ایک ID کارڈ دیے ہوں گے. آپ کے ID کارڈ، کام کرنے کے اعتبار سے آپ کو ID کارڈ دیے ہوں گے، کوئی بھی کارڈ دیے ہوں گے. بھئی یہ کارڈ کے ذریعے سے آپ ریلوے اسٹیشن میں آفیسر ہیں تو آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں. ایئرپورٹ میں آفیسر ہیں، جا سکتے ہیں. بس میں ہیں تو بس اسٹینڈ کے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، جا سکتے ہیں. وہ بھی ایکسیپٹڈ. کتنے ہوئے بولو؟ ارے کتنے ہوئے؟ 5. 6واں نمبر، پورے علاقے میں سینٹرل گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو کوئی کارڈ دیا گیا ہے. جیسے بعض لوگوں کو پتر دیتے ہیں، پتر سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے. آپ اس وقت ہمارے یہاں کے معزز سٹیزن ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کو دیے ہوں، کسی بھی اعتبار سے دیے ہوں، اگر اس میں سینٹرل گورنمنٹ کی سیل ہے، فوٹو ہے، سگنیچر ہے، اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لے جا کر آپ باقاعدہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح پنچایت والے، گرام پنچایت والے آپ کو یہ کارڈ دیے ہیں. وہ کسی بھی اعتبار سے کارڈ ہو، گورنمنٹ کارڈ ہے آپ کے پاس تو وہ گرام پنچایت کا کارڈ، وہ کارڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. پھر آخر میں 7 ہو گئے. آخر میں یہ کہا سینٹرل گورنمنٹ کے طرف سے ایشو شدہ جتنے کارڈز ہیں، وہ چاہے جس ڈپارٹمنٹ کے ہو، جس طرح کے ہوں، یہ بہترین پلیئر ہیں، یہ بہترین فلاں ہیں، یہ بہترین سٹیزنشپ ہیں. بہت سارے اعتبار سے اس کے سیکشنز انگنت سیکشنز ہیں. وہ انگنت سیکشنز میں اگر آپ کا MP کی سگنیچر، گورنمنٹ کا مہر، سینٹرل گورنمنٹ سے ایشو شدہ اگر وہ کارڈ ہے، وہ کارڈ بھی آپ لے جا سکتے ہیں. یہ سب ووٹر ID. افسوس کرنے کی ضرورت نہیں کیا بھئی ووٹر ID کا چلے گا، نہ ووٹر ID چلے گا، نہ بلکہ اس دن چھٹی سمجھ کو خاموش بڑھیا نہیں جاتی. ووٹر ID کے علاوہ یہ 8 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں جس کو لے جا کر آپ اپنا ووٹ ادا کر سکتے ہیں، آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، آپ جا کر شہادت دے سکتے ہیں اور آپ جا کر وکالت کر سکتے ہیں. اور یہ باقاعدہ ویلیوبل ہے. بہت سارے اناڑیاں ID پوچھ ڈال کو بھیج ڈالتی، ان کو پوچھ بولو بھئی میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. یوٹیوب میں کون سے ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، کون سے ڈاکومنٹس ووٹ کے لیے چل سکتے ہیں. باقاعدہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کو بہت سارے کلپس ملیں گے. وہ کلپس ذرا نادانوں کو بتاؤ، نادانوں کو دکھاؤ. اناڑیاں بعض لوگ بیٹھ کر نہیں بھئی تمہارا ووٹ کینسل ہو گیا، تمہارا ووٹ کینسل ہو گیا. کیسا کینسل ہوا؟ کیسا بھی کینسل ہوا؟ ہمارے پاس یہ ہے، باقاعدہ پروف ہے، وہ جس میں ایڈریس پروف ہے.
جس میں آپ کا پروف ہے یہ تمام پروف لے جا کر آپ ڈال سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس دن، جس دن آئندہ جمعہ، اس دن بولے تو آپ قیامت کے دن سمجھ جانے جاتی. اس دن کا تو آئندہ جمعہ ہم سب کے لیے، پورے علاقے کے لیے، اس لیے کہ بعد جہاں پر 7 تاریخوں کو الیکشن ہے وہ تو 7 تاریخ الیکشن کریں گے، اور جہاں پر آئندہ جمعہ الیکشن ہے، یہ جمعہ تمل ناڈو میں چل رہا ہے، آئندہ جمعہ جو ہم سب کے لیے الیکشن کا دن ہے، اس دن اول وقت میں جا کر ووٹ ڈالنے کی عادت ڈال لو. عین وقت میں، عصر کے بعد نکلے، 6 کو 5 منٹ ہے، 6 کو 10 منٹ ہے، 6 کو 15 منٹ ہے، جاتے وقت گاڑی سٹارٹ ہوئی نہیں. ارے بھائی ایسی حماقت مت کرو. اور ہمارے ساتھی نوجوان جو میں نے کہا، اپنی گلی والوں کو نیت یہ کرو 10 بجے 11 بجے سے پہلے سب کے ووٹنگ سے ہم فارغ ہو جائیں گے. اور ووٹنگ کے وقت میں باقاعدہ بلا لے کر جاؤ. میں تو کہتا ہوں ہاسپٹل میں پیشنٹ آئیں ایمبولینس میں بلا لے کر آؤ، اسٹرکچر کے پیشنٹ آئیں ان کو بھی ویل چیئر میں بلا لے کر آؤ، جو بھی پیشنٹ آئیں سکرات حال کے ان کو بھی بلا لے کر آئیے. ووٹنگ، ایک ووٹ آپ کی بہت قیمتی ہے. آگے آنے والا زمانہ اتنا پر خطر جو ہمیں تاریکی نظر آ رہی ہے، اس تاریکی کو روشن کرنے کے لیے، اور ہمارے اس وقت تمام اسلاف یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ 1947 کے بعد جتنا حساس والا الیکشن ہوا، کب کے بعد؟ 1947 کے بعد جتنا حساس والا الیکشن ہوا، اتنا بڑا حساس والا الیکشن اس کے بعد اب ہو رہا ہے. ارے بھئی سمجھنے کی بات. اس وقت ہم لوگوں پر آنے والے ظلموں کو روکنے کے لیے ہمارا وہ ایک لمحہ، 1 منٹ، 1 منٹ کی بیداری، 1 منٹ کی بیداری، آئندہ آنے والا زمانہ، آئندہ آنے والی تاریکی، آئندہ آنے والا وہ سنگین مرحلہ، آئندہ آنے والا وہ تمام مظالم سے بچنے کے لیے وہ 1 لمحے کی بیداری انشاءاللہ کام آئے گی. اس کے لیے ہم لوگ جس وقت الیکشن وہ جو مشین کے سامنے پہنچ جائیں، الیکٹرک مشین کے سامنے جب الیکشن کے وقت میں پہنچ جائیں، جب بٹن دبائیں تو آپ تھوڑی دیر رکیں، کی پی آواز آئے گی. ارے بھائی آواز آئے گی. جب آواز آئے گی تو وہاں سائیڈ میں ایک ڈسپلے ہے، جو بٹن آپ دبا رہے ہیں اس بٹن کی تصویر نظر آئے گی. وہ تصویر دیکھیے، وہی دکھ رہی یا دوسری دکھ رہی؟ وہی دکھ رہی یا دوسری دکھ رہی؟ کئی لوگ اس سے پہلے یہ شکایت کیے ہیں، دبایا ہم کہیں نظر آیا کچھ، ہم 2 کو دبائیں 3 نظر آ رہا، 3 کو دبائیں 1 نظر آ رہا. کیسا بھائی؟ ارے بھائی یہ فوراً قابل غور بات ہے، قابل فکر بات ہے، قابل توجہ بات ہے. ہم خالی ٹیم بول کر آواز آتی نہ نکل جائیں، بلکہ وہ تصویر کا انتظار کرو. جو تصویر ڈسپلے میں نظر آتی ہیں وہ نظر عورتوں کو بھی بولو، مستورات کو بولو، بیچاری خواتین ہمارے ہیبت میں رہتی ہیں، ان کو بولو جی ٹینشن لیے بغیر خاموش کھڑو. ٹی بولتے تھے میں ڈر جاؤ، کو الارم مار ڈالے انہوں باہر نکلو بول کو. ایسا نہیں، ٹی کا تو ابھی رکو دکھاتوں، ابھی رکو دکھاتوں. وہ ٹی کے بعد آپ کو ڈسپلے میں نظر آئے گا. جیسے ڈسپلے نظر آئے اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا، چلو بھی ہماری ووٹ صحیح جگہ پر پڑی ہے، پھر آپ آگے بڑھیں. اب ووٹ کسے دینا؟ ووٹ کسے دینا؟ اللہ تعالیٰ عقل سب کو دیے ہیں.
وہ عقل دیے سو خالی کھانے بھی خالی پہننے کے واسطے نہیں، عقل استعمال کرنے کے واسطے۔ عقل کسے دینا؟ حضرت مدنی کا ایک واقعہ سنو۔ حضرت مدنی یوں فرمایا کرتے تھے، اگر کتا انگریز کو بھگاتا ہوا نظر آئے، اگر کتا انگریز کو بھگاتا ہوا نظر آئے، کتے کا ساتھ دو۔ کیوں؟ انگریز کو بھگانے کے مقصد میں ہم اور کتا ایک ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں انگریز بھاگ جائے، کتا بھی چاہتا ہے انگریز بھاگ جائے۔ ہم اور کتا دونوں مقصد میں ایک ہیں۔ کیوں؟ ہم دونوں چاہتے ہیں انگریز کیا ہو جائے؟ بھاگ جائے۔ اس وقت ہم کیا چاہتے ہیں؟ پورے ہندوستانیوں کا احساس کیا ہے؟ پورے امن والوں کا احساس کیا ہے؟ پورے مسلمانوں کا احساس کیا ہے؟ پورے دینداروں کا احساس کیا ہے؟ احساس یہی ہے، اس زمانے کا فرعون، حامان، شداد، نمرود، عتبہ، شیبہ دوبارہ اقتدار پر نہ آئے، دوبارہ اقتدار پر نہ آئے، دوبارہ اقتدار پر نہ آئے۔ اس کے اقتدار پر سے روکنے کے لیے کس کی طاقت ہے؟ اس طاقت کو ووٹ ڈالا کریں۔ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی طاقت جو پاسٹ میں جیتی ہوئی ہوگی، پاسٹ میں جیتی ہوئی ٹکر لینے والی۔ ہمیں لوگ پہلوان کے سامنے پتلے ڈھیلے ستریاں کو لا کو کھڑا کرے تو نہیں بھئی، ہمیں نہیں کہ تو کون۔ اب اس وقت میں ڈھیلے ستریاں کو ساتھ دینے کا ٹائم نہیں ہے، وہ ڈھیلے ستریاں کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس وقت وہ پہلوان کے سامنے اور ایک چھوٹا پہلوان گڈو پہلوان کھڑکو ہے نا، وہ گڈو پہلوان کو کیا کرو، ذرا تقویت پہنچا کر وہ ڈھیلے ستریاں کے ووٹوں کو بھی لاکو یہاں جمع کر کے اس کو جتا کر اس کو ہراؤ۔ یہاں پر کیا ہوا؟ جیتنے والا 30% پر جیت رہا ہے، مثلا 30% پر جیت رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں 70% مقابلے میں ہے۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، 70% اس کے اگینسٹ میں ہے، 30% والا جیت گیا، جھنڈا لے لو کو پھر رہا 70% والوں کو جل رہا۔ اسے دیکھ لے کو کیا ہوا؟ 70% میں کچھ لوگ 25% لیے ہوئے، 20% لیے ہوئے، 15% لیے ہوئے، 10% لیے ہوئے، 5% لیے ہوئے، سو بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں او بھائی یہاں جو ہم نے 25% اور 20% ہماری ان ووٹوں کو بانٹ کر ہم نے ان کو کر دیا کمزور، اور انہیں ہو گیا قوی۔ حالانکہ قوی ہونے والا آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ 2000 ووٹ میں جیتا، 3000 ووٹ میں جیتا، 4000 ووٹ میں جیتا۔ ارے اللہ کے بندو، وہ 4000 جو ہم نے بانٹ دیا، اگر ایک ہی جگہ پر کیے ہوتے یہ نہ جیتا جا۔ ارے بھئی وہ بڑا نالائق انسان ہے اور یہ چھوٹا نالائق ہے، نالائق دونوں ہیں، فرشتہ کوئی نہیں۔ وہ بڑا نالائق ہے اور یہ چھوٹا نالائق ہے۔ چھوٹا نالائق سے تکلیف کم ہے بڑے نالائق کے مقابلے میں۔ کیوں؟ بڑا نالائق ہمیں نکالنے کے چکر میں ہے، بڑا نالائق ہمارے سانس کو روکنے کے چکر میں ہے، بڑا نالائق ہمارے ٹوپیوں کو اڑانے کے چکر میں ہے، بڑا نالائق ہمارے داڑیاں کٹوانے کے چکر میں ہے، بڑا نالائق ہمارے عورتوں کے برقعوں کو اتارنے کے چکر میں ہے۔ وہ بڑا نالائق ہمارے مسجدوں کے اذانیں بند کر چکا ہے اور اس نے ہمارے مساجد کو تالا لگانے کے چکر میں ہے، اور بڑا نالائق مدارس پر حالات لا رہا ہے، اور بڑا نالائق ہم سب کے سٹیزن شپ کو ختم کرنے کے در پر پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں چھوٹا تو بہتر ہے، اس نے ہماری عورتوں کے برقعے کو نہیں اتارا، اس نے ہمارے مساجد پر پابندیاں نہیں لگائی، اس نے مسلمانوں کو یہاں سے بھگاتا نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کو اپنی اعتبار سے آزادی دے رہا ہے۔ ہم تو کہیں گے بس بھائی تیرے ذریعے سے
کوئی فائدہ نہ پہنچے کوئی بات نہیں، تمہیں لوگ اللہ کے واسطے فائدہ پہنچاؤ نہ کو، نقصان مت دو۔ اس وقت پورے عالم سے ہمارا تقاضا یہی ہے، تم لوگوں سے مرا بخیر تو امید نیست، مرا بخیر تو امید نیست، مجھے تجھ سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، بس اتنا التجا ہے اللہ کے واسطے تو مجھے تکلیف نہ کو دے۔ ہمیں لوگ اپنی جینا جی لیتی، روٹی کی چٹنی کی کھا لیتی، تمہیں لوگوں کی طرف سے ہم لوگوں کو کوئی خیرات کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جو بھی حالت میں ہے خوش ہے، کسی کے اوپر شکایت نہیں کرتا، اور ہم کسی پر امید نہیں رکھتے، ہم کسی سے لالچی نہیں ہیں، ضرورت نہیں تمہاری خیرات کی، بس اتنا کہتے ہیں ہمیں اپنے حال میں رہنے دو، ہماری اذانوں کو ہمارے ایوانوں میں گونجنے دو، ہماری نمازوں کو ہم اپنے اعتبار سے پڑھنے دو، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے دو، ہم اپنے عورتوں کو پردہ اور حیا کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، رکھنے دو، بس اتنا تم لوگوں سے مطالبہ ہے۔ ہماری بچیاں کالج کو جائیں، پردے کے ساتھ جایا کریں، اس کی اجازت دو، اتنا ہی ہمارا مطالبہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس سے میں کہنا چاہتا ہوں، اب دیکھ لو، نہیں ہمارے دادا کے زمانے کے پارٹی، ہمارے پردادا کے زمانے سے ان کچھ ووٹ ڈالنے کا رہی، انہیں میت نہ جی، ووٹ ڈالنے کا رہی، ٹھیک ہے، میت کو غذا کھلا کو کیا فائدہ؟ عقل نہیں، ایک آدمی چل رہا پھر رہا کمزور ہے، اسے غذا کھلائے تو صبح کا دن کھڑنے کی طاقت رہتی، انہیں ڈھیلا ہو کر سکرات میں پڑا ہوا ہے، کھلاؤ بھائی، کھلائے کو تو جلابہ مر رہا بھائی، ہضم ہونے کی طاقت نہیں ہے، اسے جا وہ کہیں کھلا رہی، اسے جا کہیں کھلا رہی۔ ویسے سکرات کے پارٹیاں کو ووٹاں دیکھو، ووٹاں کو خراب مت کرو۔ ارے بھائی سن رہی سو رہی، ارے بھائی سب کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ سکرات کے لوگوں کو ووٹ ڈال کر اپنے ووٹوں کو ضائع مت کرو، سکرات کی ضرورت نہیں ہے، سکرات والوں کو کلمہ پڑھانا سو، لقینوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ، ان کو غذا دینے کو نہیں کہا گیا، اب وہ ان کی غذا کا وقت ختم ہو گیا، چھوڑو ان کو۔ جن کے اندر دم ہے مقابلہ کرنے کا، جن کے اندر دم ہے کھڑے ہونے کا، جن کے اندر دم ہے بولنے کا، جن کے اندر دم ہے لڑنے کا، ان کو دے کر قوی بناؤ۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ تدبیر سے کام لو، تدبیر سے، تدبیر سے کام لو، تب تدبیر سے بڑھ کر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر تدبیر سے کام لیا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سب جانتے ہیں، پورے اشارے پورے کنائے، للعاقل تکفیہ الاشارہ وللجاہل لا تکفی الف عبارہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آئندہ آنے والا جمعہ سے پہلے ہمارے پاس صرف 7 دن باقی ہیں۔ یہ 7 دن میں جا کر جائزہ لو، میں نے کہا نا 8 ڈاکومنٹس، 8 ڈاکومنٹس میں نے جو بتایا، جا کر پوچھو کیا ماں تم لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے کیا ہے؟ چلو تمہارے پاس ہے کیا بھی ہے؟ تمہارے پاس ہے کیا بھی ہے؟ بھائی ووٹر آئی ڈی نہیں ہے بھیا، ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، گئے تمہیں اتنا، ووٹر آئی ڈی نہیں ہے اتنا چلے گئے، تمہیں کہیں کو نہیں ہے تو چلے گئے، ووٹر آئی ڈی نہیں ہے تو 8 ڈاکومنٹس ہے نا بھائی، تمہیں اتنا اعلان کرے۔ 8 ڈاکومنٹس کے ذریعے سے جب ووٹ ڈالنے کا حق ملتا ہے بول کر گورنمنٹ نے جب اعلان کیا ہے، کمشنر باقاعدہ اعلان کیے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر ہم لوگ رکے کیوں؟ ٹھیک ہے ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، کیا ہوا؟ اس کے بدل تو ہے، اس کا بدل تو ہے، اس کا بدل تقریباً ہندوستانیوں کے پاس ہے، تقریباً مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو وہ 8 چیزیں جو میں نے بتائے، ان 8 چیزوں کو لے جاؤ،
میں حرکت میں، اور میں گزشتہ بھی بتایا، آج بھی بتا رہا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ اللہ کے واسطے متوجہ ہو، حساس طبقہ نوجوان بچوں کا، پڑھے لکھے بچے 12 پڑھے ہیں، یہ بچے بھی بہت کام آتے ہیں، ان بچوں کو گھر گھر بھیجو۔ اور جتنے سلم ایریا میں مسلمان سو رہے ہیں، بڑا مجمع سو رہا ہے، انہوں جمعے کو بھی نہیں آتے، جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کو بھی نہیں آتے۔ ایک بڑا مجمع وہ ہے سلم ایریا کا جو عید کو بھی نہیں آتا، نماز کیا چیز ہے نہیں معلوم، جاؤ ان کو احساس بیدار کرو۔ کیسا بیدار کرنا، اس کے واسطے بڑا جلسہ کر گر کو نہیں، گھر گھر فرد تبلیغی جماعت کی ترتیب، اس سے بڑھ کر ترتیب دنیا میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ سنو، دنیا میں کوئی ترتیب اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر ترتیب نہیں ہے۔ وہ کیا ترتیب ہے؟ گھر گھر فرد ملاقات۔ بولو، ارے بولو بھائی، کیا؟ گھر اور فرد ملاقات، یعنی پورا ایک گلی طے کرے، وہ گلی میں کتنے گھر؟ 50 گھر، وہ 50 گھر میں تمام افراد، بھائی تمہارا ہے کیا؟ بھائی تمہارا ہے کیا؟ تمہارا ہے کیا؟ بھائی تمہارا ہے؟ سب کو پوچھ لے کو، نہیں بھیا ان کا نہیں ہے۔ تمہارے پاس آدھار کارڈ ہے؟ تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ میں آٹو ڈرائیور بھیا، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے نا جی، ڈرائیونگ لائسنس ہے نا، میں آٹو ڈرائیور بھیا، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے نا۔ 4 نمبر کا ڈاکومنٹس ہو ہندوستان کا، لے جاؤ، اور لے جا کر پڑھا لکھا طبقہ، وہ ٹیبلیں لگاتے ہیں، ارے ٹیبلیں لگاتے نا بھائی، وہ ٹیبلوں میں کچھ ایسے لوگوں کو لگاؤ جو لوگوں کو جانتے ہو۔ امام صاحب کھڑے، کون بھیجو میں؟ کہاں جائی سو جی لوز زدنی 15 سال سے مسجد کے امام صاحب انہوں 600 امام صاحب کو نہیں جانتا، نہیں ویسے آدمی کھڑا کوئی کہاں؟ ٹیبل کے پاس۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب والا محلے میں ہی 15 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کو نہیں آئے، محلے کے امام صاحب کا پتہ نہیں۔ ایسے جاہلوں کو یہاں بٹھائے تو ان کے ذریعے سے کام ہوگا، کام بگڑے گا۔ محلے کے پرانے لوگ، ایک دو تو کھڑے جو لوگ دینداروں کو، محنت کرنے والوں کو، نوجوانوں کو، علاقے والوں کو جانتے ہو، ارے آؤ بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی، کتنے جنے آپ کو تمہیں شروع صبح انشاءاللہ اگر ہم فرسٹ ظہر تک، جمعے تک پورا کام کر ڈالے، جمعے کے بعد سے لے کر مغرب تک تم نے کیا کام کرنا؟ جتنے لوگ چھڑ گئے ہیں ان لوگوں پر محنت کرنا، لے جا کر انشاءاللہ ووٹنگ کرانا، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس محفل کو بے انتہا قبول فرمائے، اور آئندہ جمعہ میں اس سے پہلے بھی ایک بار حاضری لیا تھا، اس سے پہلے جب الیکشن آیا میں بولیا کون ووٹاں ڈالے ذرا انگلیاں دکھاؤ جی کو، تو انگلیاں دکھائے، 100 آدمیاں انگلیاں دکھائے، بقیہ کے انگلیاں دکھائے، کون بھی ڈالے۔ ویسی حرکتاں کرونوں کو آئندہ جمعہ سب لوگ انشاءاللہ حاضری دیں گے انگلیاں دکھا کر۔ ارے دیں گے کیا بھائی؟ کون دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔